السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. علی گور صاحب آ جاؤ نال. یہ آواز چلی جائے گی یہاں پہ ٹھیک؟ آپ اس سے بات کریں پھر میں آپ سے تھوڑا تھوڑی دیر پیچھے میں بات کرتا ہوں پریس کانفرنس کرنے میں. چلیں پھر صبح کر لیجیے گا, وائس میسیج دے دیں اسے, بس وہی جو اس نے کہا تھا میں کرتا ہوں بعد میں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو مڈ نائٹ کو ہم نے تنگ کیا ہے, اس کے لیے اجتماعی معذرت آپ سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے, اور حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا ایک عدد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے, اور اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی پروسیڈنگز اپنے تئیں سٹارٹ کی گئی ہیں. ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کو ایگزامن کیا ہے. ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی ہے, اور وہ استعفے کو منظور کرنے کا عمل, حکومت پنجاب کا گزٹ نوٹیفیکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن ہے. کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر, متعلقہ صوبے کے گورنر کو انہیں ایڈریس کرنا ہوگا, لیکن انہوں نے اپنے استعفے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایڈریس کیا ہے. ان کے استعفے کا متن میڈیا کے پاس بھی موجود ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے, آپ اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں. تو پہلا کام اگر انہیں مستعفی ہونا ہے تو انہیں یہ کرنا ہے کہ انہیں ایک نیا استعفیٰ دینا پڑے گا جو دراصل اصل استعفیٰ ہوگا, اور وہ اسے انہیں گورنر پنجاب کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور پھر اس کے مطابق ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے, اور اس کے بعد اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی کارروائی کا آغاز ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے وہ بڑے جلدی میں ہیں, اجرت میں ہیں. ہمیں ان کی اس اجرت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چنانچہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس منعقد کریں گے یہ لوگ, تو ظاہر ہے وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی, اور مناسب یہ ہوگا کہ فیئر پلے کریں آپ, جو آج تک تو کبھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا نہیں ہے, کیونکہ فیئر پلے کا ورڈ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے آئین کے مطابق استعفیٰ دلائیں, ورنہ اس استعفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا. ہم اس عمل کو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے. ہم اس بیٹل فیلڈ میں بالکل اتر چکے ہیں, اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. سو مختصر یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں, اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام وہ اسے منظور کرتے ہیں, جو بھی انہوں نے کرنا کریں, اور پھر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کل شام 5 بجے تک وہ استعفیٰ منظور ہو. اور کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اس کے بعد منظور ہوا یا انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے نامینیشن پیپر 5 بجے کے بعد فائل نہیں ہو سکتے. یہ اسمبلی کے قواعد میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو بھی تحقیق کر سکتے ہیں. سو موجودہ حکومت اب جا تو رہی ہے, لیکن جاتے وقت قانون اور آئین کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنے کی تیاری پھر سے کر رہی ہے ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پہ. سوشل میڈیا پہ بھی یہ کالز چل رہی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی چل رہی ہیں, ہمیں اطلاع بھی آ رہی ہے. یہ ایک غیر قانونی, غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہوگا, اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی سریحاً خلاف ورزی ہوگی. ہم متنبع کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اس جاتے ہوئے وزیر اعظم کو, جو اب وزیر اعظم نہیں ہے اور جو اقلیت کا وزیر اعظم ہے, کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور لوگوں کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے,
اور اپنے سیاسی کارکنوں پر کم از کم رحم کھائے اور بے گناہ کارکنوں کو لڑانے کی یہ سازش بند کرے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ خان صاحب بات کرتے ہیں، یاد صاحب پھر جو سوالات اور جی میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اور دوسرے ادارے جو لوگوں کے جان و مال اور اس شہر کی جو ہے وہ حفاظت پہ مامور ہیں، انہیں بھی یہ متنبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اٹارنی جنرل نے آن بیہاف آف گورنمنٹ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیفور دی بینچ آف سپریم کورٹ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ دی ہے کہ ریڈ زون میں اس دن جس دن اجلاس ہوگا کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور تمام ممبران قومی اسمبلی کو ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، ان کو آنے میں، اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں، اس کے کاؤنٹ ہونے میں اور ان کے واپس جانے میں قطعاً کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. جو پہلے خواجہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. یہ کل کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں چیلنج ہو، اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن یا یہ ریزائن جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہو جائے، تو اس کے اوپر پھر جتنی بھی آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ ساری ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے. ایون ایک نئے چیف منسٹر کا انتخاب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. لیکن چیلنج جو ہے وہ یقیناً اس میں ٹائم لگے گا اور عدالت جو ہے وہ ایک وقت لے گی فیصلہ کرتے ہوئے. لیکن فوری طور پہ 3 اتھارٹیز ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور بونافائیڈی انٹینشن کے ساتھ سامنے آئیں تو یہ معاملہ اسی وقت جو ہے 1-8 دن کی ڈیلے سے جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 1 وہ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جس نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے وہ یقیناً سیکٹری سروسز جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے. انہیں یہ چاہیے تھا کہ نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے اس استعفے کی جو لیگیلٹیز ہیں، فارمیلٹیز ہیں، ان کو وہ چیک کر دیں، اور انہیں ایسی حالت میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ اعتراض لکھتے اور اعتراض لکھ کے جو ہے وہ اس کو واپس کر دیں اور اس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ منگوا دیں. لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے. انہوں نے اپنی جو آفیشیل ڈیوٹی ہے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. وہ جو صاحب بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی بات کی جو ہے وہ حکومت سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں. ان کا ایک مقام ہے، ان کی سینئر موسٹ جو ہے وہ بیوروکریٹ ہوں گے. انہیں اب بھی چاہیے کہ وہ ایز اتھارٹی اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے لیپس ہوئی ہے، اس لیپس کی بنیاد کے اوپر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نوٹیفیکیشن کو میں وڈرا کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ واپس بھیجے ٹورڈز گورنر. یا پھر یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان رائٹنگ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کو لکھ کے بھیجیں کہ بھئی یہ لیپس مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، یا میڈیا میں آئی ہو تو میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے وہ واپس میرے تک بھیجیں. اور اس کو جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو جو سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جبکہ آئینی طور پہ وہ ابھی ہولڈ کرتے ہیں آفس، اس کو بھیجیں. تو یا پھر یہ ہے کہ بزدار صاحب، لیکن بزدار صاحب میں تو خیر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ دوبارہ موقع دیا جائے. لیکن اس میں انٹائر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس آفیسر کے اوپر بنتی ہے جو کہ نوٹیفیکیشن کرنے کی اتھارٹی جو ہے اسے اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون دیتا ہے. انہوں نے بغیر اس کو چیک کیے اس کو نوٹیفائی کیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے صبح جو ہے وہ سب سے پہلے جب اپنے آفس جائیں اس کو چیک کریں، فائل منگوائیں
मंगवा के इसको देखें और देखने के बाद नोटिफिकेशन को जो है इसको विड्रॉ करें। जी तफसीलन बात कर ली है साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कि आज जो इशू रेज किया, मगर एक और इशू जो है जो थोड़ा सा इससे हट के है, जो कि आप चंद दिनों से देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में किस ताख़ीर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मोशन को मूव किया गया, उसके ऊपर डिबेट नहीं करने दी गई, और फिर एक तो 14 दिन पूरे नहीं किए, फिर जब मोशन मूव हुआ डिबेट नहीं करने दी, डिबेट ना करने के बाद अब भी उसको ड्रैग किया जा रहा है। और इसी तरह पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना और कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझना या ना इम्प्लीमेंट करना जिन अफसरान की जिम्मेदारी है वो भी इसके कसूरवार हैं। और जो अफसरान अपनी ड्यूटी से ज़्यादा इल्लीगल एक्ट जो होगा उसका साथ देंगे तो उनको ये जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी आने वाले वक्त में। तो ये हर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे को ये हम सब का जॉइंट अपोजिशन का पैगाम है कि आप वो करें जो आइन और कानून कहता है, और आप अपनी जुरिस्डिक्शन से या इल्लीगल ऑर्डर जो हैं वो मानने से इनकार करें। ये हमारी सोच है। शुक्रिया। अयाज सादिक साहब, आप स्पीकर रहे हैं, हुकूमत ये मशावरत कर रही है कि स्पीकर साहब कोई ऐसी रूलिंग दे दें कि जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है उसकी गिनती न हो सके और सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना के रूलिंग दें। तो क्या स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से कोई रूलिंग दे सके? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है, दर्ज हुई है, एक तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर कोई किसी तरह की रूलिंग नहीं आ सकती। उसको प्रोसेस को पूरा करना है उनको। कोई रूलिंग वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही चेंज किया जा सकता है 2/3 के साथ, उसके बगैर ये चेंज नहीं होगा। सर, एक तरफ आप अदालत जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी जो है मैदान में आ रहे हैं, कितने चांसेस हैं, कितने पर उम्मीद हैं कि हमजा शहबाज जिनको पूरी अपोजिशन की हमायत हासिल है कि वो सीएम बन सकते हैं? वर्किंग है सर ये गुजारिश ये है कि हमदा शहबाज साहब को मुतहदा अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया और इंशाल्लाह ताला हम मरकज़ की तरह वहाँ भी अपने हदफ को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। मगर मुझे एक गुजारिश ज़रूर करनी है, पंजाब के गवर्नर हमारे दौर में भी गवर्नर रहे हुए हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो उसके रुकन रहे हैं। आइन और कानून की जितनी समझ उन्हें होनी चाहिए शायद ही किसी दूसरे को, तो शरीफ आदमी है वो। तो हम ये समझते हैं कि उनको अपनी ये जो वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा दिया और गलत नाम से इस्तीफ़ा दिया है, जैसे कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने 3 अथॉरिटीज़ बताई हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज तो पता नहीं हिम्मत करे ना करे, उस्मान बुज़दार साहब में भी इतनी हिम्मत नहीं है, हम उन्हें जानते हैं। सरवर साहब को ये चाहिए कि वो या तो ये इतराफ़ कर लें कि वो आइन और कानून से नाबलद हैं, बिल्कुल पैदल हैं, और अगर उन्हें आइन और कानून की कोई समझ है तो फिर वज़ीर आला पंजाब को, उस्मान बुज़दार साहब को जो अब तक वज़ीर आला हैं और नोटिफिकेशन इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, उनसे उनको इस्तीफ़ा दोबारा तलब करना चाहिए अपने नाम से, उसके बाद मंजूर करें और फिर वो उन प्रोसीडिंग्स का तब आगाज़ कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो नए कायदे ईवान के इंतखाब के मुतल्लिक है। बहुत शुक्रिया। सर, मंजूर तो गवर्नर ने ही किया है, एड्रेस उसमें प्राइम मिनिस्टर को किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जो एड्रेस का हेडिंग उसकी है वो गलत है? यही क्या है जी? सर, दो सवाल है। एक तो ये कि हुकूमत पंजाब में वो चेंज के लिए इतनी उजलत में क्यों है जबकि वफाक में हमने उलझ देखा। दूसरी बात, अगर कल इजलास होता है जिसे आप कह रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन को गैर आईनी होगा, पिछले प्रोसीजर को देखते हुए रेजिग्नेशन, तो अपोजिशन शिरकत करेगी इस इजलास में? ना सिर्फ वहाँ पे शिरकत करेगी बल्कि वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और वो कोशिश करेगी कि इस तरह के गैर आइनी इजलास को मुलतवी करवाया जाए और ये कानून और आइन के मुताबिक इसको मुनक्किद किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जबरदस्त। थैंक यू। 6 लगाने का ओ ना तो लग जानी।